حضرت عبداللہ باہر ایک کرسی پہ تشریف فرماتے، ابو صالح کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کہا ابو صالح ٹھہر جاؤ، کیا ہوا؟ کیا تمہیں دلہن پسند نہیں آئی؟ کہا حضور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور دلہن کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا ہے، یہ دلہن میری نہیں معلوم ہوتی۔ کہا کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ دلہن تمہاری نہیں؟ کہا خدا کی قسم جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا یہ تو بڑی حسن کا ایک پیکر، حسن و جمال کا پیکر تھی، آپ نے تو فرمایا تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن جب میں نے سلام کیا تو اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہے۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، تو اس کے جواب سے میں نے تو یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ گونگی نہیں ہے، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے۔ میرے سلام کو اس نے سنا، گویا وہ کانوں سے بہری نہیں ہے، اور جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو شرما کے اس نے اپنے گھونگھٹ کو کچھ مضبوطی سے پکڑا، پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، گویا وہ پیروں سے بھی سالم ہے۔ حضور وہ میری بیوی نہیں، میری دلہن نہیں، کسی اور کی دلہن ہے، یا تو وہ غلط کمرے میں پہنچا دی گئی ہے، میری بیوی کہاں ہے وہ بتائیں۔ حضرت عبداللہ مسکراتے فرماتے نہیں ابو صالح، خدا کی قسم وہ تمہاری ہی بیوی ہے، میری وہی بیٹی ہے جس کا تمہارے ساتھ نکاح کیا گیا ہے۔ کہا ہے بزرگوار آپ بزرگ ہو کے پھر اس طرح کیوں کہا آپ نے؟ کیا آپ نے جھوٹ کہا؟ کہا نہیں خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے جو کچھ کہا صحیح صحیح کہا۔ میں نے کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کانوں سے بہری ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز کو سنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ زبان سے گونگی ہے تو اس کے گونگے ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے آج تک خلاف شرع کوئی بات کہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ہاتھوں سے لولی ہے، شرع کے خلاف اس کا کوئی کام ہاتھ اس کا اٹھا نہیں ہے، پیر اس کے کبھی شریعت کے خلاف گئے نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر میں نے کہا کہ وہ پیروں سے جو ہے معذور ہے۔ خدا کی قسم یہ میری مراد یہ تھی، تم اس کو سمجھ نہ سکے، جاؤ یہ تمہاری ہی دلہن ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسے نیک شوہر کی ہی ضرورت تھی۔ میں پریشان ہوا کرتا تھا کہ میری بیٹی کا تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، اے رب کائنات اس کا جو جوڑا ہو، اس کے جو شریک زندگی ہو، اس کو تو خود مجھ تک پہنچا دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، جاؤ جس کا جو حصہ تھا وہ اس تک پہنچ گیا۔ یہ سرکار غوث پاک کی ماں ہے، یہ سرکار غوث پاک کے والد ہے۔ جب ایسی پارسا مات ہوتی ہے اور جب ایسا متقی پرہیزگار باپ ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی جیسا وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر عالم یہ ہو کہ ہم تقوی پہ دھیان نہ دیں، عورت کی سب سے بہترین اور بہترین چیز کیا ہے معلوم ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ بابا جان بتائیں، کہا بتاؤ سب سے بہترین عورت کیا ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے گھر کے تہہ خانے میں پڑھے۔ کہاں پڑھے؟ اپنے گھر کے تہہ خانے میں پڑھے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ میری بیٹی فاطمہ خدا کی قسم تو نے عورت کی فطرت کو پہچان لیا ہے۔ تو دنیا کی بہترین عورت یہ ہے کہ جو اپنے حسن و جمال کو صرف ظاہر کرے تو اپنے شوہر پر، اور جو شوہر کے علاوہ دوسروں پہ حسنوں کا اظہار کرتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، خدا کی قسم سنن ابو داؤد میں آقا نے فرمایا کہ خوشبو لگا کر بے پردہ بازاروں میں غیر مردوں کے درمیان سے گزرنے والی عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ 3 بار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ زانیہ ہے وہ عورت۔ اور اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، اس میں مرد کا ہی قصور ہے۔ اب خود ہی مرد اگر اپنی بیوی اور عورتوں کو بے پردہ گھمائے، اس میں عورت کیا کرے بھائی؟ اور آج کل تو فیشن چلا ہے بھائی، فیشن کیا چلا ہے؟ ابھی شادیاں ہوتی ہے، اسٹیج پہ لڑکی کو لے کے خود ہی کھڑا ہے، بے پردہ دکھا رہا ہے۔ کسی زمانے میں غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی یہ تو ظلم ہے نا عورتوں پہ کہ پردے میں رکھ دیا آپ نے۔ یہ خود مجھ سے اعتراض ہوا تھا۔ ایک اخبار تھا، پتہ نہیں ابھی نکلتا ہے کہ نہیں، آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، وہ لوکمت ٹائمز کر کے نکلتا تھا ناگپور میں۔
تو ایک کانفرنس رکھی تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، اس میں کچھ مشہور معروف جو لوگ تھے، اس میں میں بھی شریک ہوا تھا. اس میں ہمارے 2 ارشاد بھائی تھے ہمارے ساتھ، آصف ایڈوکیٹ کر کے آپ نے نام سنا ہوگا، وہ تھے، بہت سارے لوگ تھے. اسلام کے ٹاپکس پہ کچھ کرنٹ ایشو پر وہ گفتگو تھی، اور اس میں کچھ اعتراضات کیے جا رہے تھے اسلام پر کہ بھائی آپ جواب دیجئے، مطمئن کیجئے. سبھی دھرم کے 2-4 گرو لائے گئے تھے. تو وہاں پر تو کہا یہ عورتوں کو دبا نہیں رہے ہیں آپ. وہاں اعتراض ہوا ہے کہ صاحب یہ پردہ، عورت کو مرد کے برابر کا حق ملنا چاہیے. آج یہ بڑے نعرے لگتے ہیں عورت کو حق ملنا چاہیے برابری کا. ہم نے کہا بھائی برابری کا حق تب ہے کہ ایک بچہ مرد پیدا کرے ایک عورت پیدا کرے، تو تب ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی برابری ہو سکتی ہے. جب فطرت نے ہی برابری نہیں رکھی تو تم کہاں سے برابری کرتے ہو؟ کہا کہ یہ عورت پر ظلم ہے، کالے کپڑوں میں لپیٹ کر جکڑ کے رکھ دیا ہے آپ نے. یعنی پیش بھی دیکھو کیسے کرتے ہیں. حالانکہ کرونا نے بتا دیا کہ پردے میں فائدے کیا ہے. کرونا نے سکھا دیا ان کو. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کرونا مجبوری ہے، اچھا مجبوری ہے تو پھر وہ آپ ہی کے گھر کی غیر مسلم لڑکیاں جو گاڑیاں چلاتی ہیں تو منہ پہ کپڑے کیوں لپیٹ کے چلاتی ہے؟ کہا صاحب وہ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے کہ حسن کالا نہ پڑ جائے، چہرہ کالا نہ پڑ جائے. ہم نے کہا جناب پتہ چلا پردہ چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھتا ہے. میں نے آپ کتنی فطرت کا انکار کرو گے؟ کہا یہ کالے کپڑے میں جکڑ دیا ہے آپ نے. ہم نے کہا سنو جناب، یہ لفظوں سے کھیلنے سے کوئی چیز کی ویلو اور اہمیت نہیں گھٹ جاتی. پردہ اصل میں عورت کی عزت کا تحفظ فراہم کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ صاحب پرانا دھرم ہو جاتا ہے، نئے قوانین کی ضرورت ہے، اور ہمارا اسلام ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آتا ہے اسلام ویسے ویسے تر و تازہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا نظام، اس کا قانون قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور جو قانون اور نظام قیامت تک کے لیے ہے تو وہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتا ہے. زمانوں کے اعتبار سے اس کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قانون کی. پردہ تو میں نے کہا آپ کیا بھی تھا، یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا. تو اس وقت میں نے اپنے گھر کی کتاب سے حوالہ نہیں دیا تھا. یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو یاد کرنا چاہیے. ہم نے کہا پردے کا آپ کیا بھی تصور ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. آپ جائیے جو ہے تلسی داس کی رام چرس مانس آپ اٹھا کے دیکھیے. یہ رامائن ہے، رام چرس مانس تلسی داس نے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ بہرحال ان کی میتھولوجی ہے، ہمیں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا ہے، لیکن ایک جواب دینے کا اصول ہوتا ہے کہ معترض کو اسی کے گھر کی کتابوں سے جواب دیا جائے. تو ہم نے کہا کہ جناب دیکھیے تلسی داس کی رامائن ہے رام چرس مانس، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ جب سیتا کو راون اٹھا کر لے گیا تو رام چندر جی جو تھے اور لکشمن جی جو تھے وہ سیتا کی تلاش میں نکلے. تو سیتا نے کیا کیے، اپنے آبھوشنوں کو پھینکنا شروع کر دیا تھوڑے تھوڑے دور پہ. کان کی بالیاں پھینک دی، ہاتھوں کی چوڑیاں پھینک دی، گلے کا ہار پھینک دیا، ماتھے کی بندیاں پھینک دی، انگوٹھیاں پھینک دی، پیروں کے چھلے پھینک دیے. تھوڑے تھوڑے دور پر پھینکتے گئی. مقصد کیا تھا؟ ان آبھوشنوں کو دیکھ کر، ان زیورات کو دیکھ کر رام مجھ تک پہنچ جائیں گے. اب رام اور لکشمن جب نکلے، جیسے تھوڑے آگے بڑھے تو ماتھے کی بندیاں ملی. رام نے ماتھے کی بندیاں اٹھائی، لکشمن سے کہا لکشمن میرے بھائی دیکھو یہ تمہاری بھابھی کی ماتھے کی بندیاں ہے. لکشمن خاموش. رام چرس مانس کہتی کہ لکشمن نے کچھ نہیں کہا. پھر بات آگے بڑھی، آگے چلے تو صاحب چوڑیاں، گلے کا ہار ملا. رام نے پھر وہ ہار اٹھایا، کہا دیکھو یہ تمہاری بھابھی کے گلے کا ہار ہے. لکشمن اب بھی خاموش. آگے بڑھے تو وہ ٹنٹ مالا کچھ بولتے ہیں یہاں لگاتے ہیں بازو پہ، بازو بند بولتے ہیں اس کو ہماری اردو میں، ہندی کا ایک ورڈ آتا ہے ان کا. بہرحال وہ بازو بند ملے. رام نے اٹھایا کہا دیکھو یہ تمہاری بھابھی کی. لکشمن اب بھی خاموش. چوڑیاں ملی، رام نے کہا دیکھو یہ تمہاری بھابھی کی چوڑیاں. لکشمن خاموش. آگے بڑھے، جیسے ہی پیروں کا ایک چھبیا یا چھلا بولتے ہیں، پیروں کا وہ چھلا تھا، جیسے ہی وہ چھلے کو دیکھا لکشمن دوڑ کے گیا. لکشمن نے اٹھایا اور کہا بھیا بھابھی کے پیروں کا چھلا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بچھیا بولتے ہیں. دیکھیے بچھیا. رام بڑے حیران ہو گئے. کہا کہ لکشمن بات سمجھ میں نہیں آئی، ماتھے کی بندیا کے بارے میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بھابھی کی ہے تمہارے، تم خاموش تھے.
میں نے ہار کے بارے میں کہا تم خاموش تھے، چوڑیوں کے بارے میں کہا خاموش تھے، میں آبوشن بتاتا رہا تم خاموش تھے، لیکن جیسے ہی پیروں کی جو ہے بچھیا ملی، چھلا ملا چھوٹا سا، تم خود دوڑ کے اٹھا لیا اور کہا کہ یہ بھابھی کی ہے۔ لکشمن بتاؤ یہ تم نے کیسے پہچانا؟ لکشمن کہتا ہے کہ بھیا جب بھی